الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور اسی کے ساتھ ہم سب کو امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ رکھا ہے. جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان پر بھی عذاب نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تھے اور اس زمانے میں اتنی برکتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنے کی وجہ سے کہ وہاں کسی پر بھی کوئی بھی طرح کا عذاب نہیں آتا تھا. ایک سوال ہوتا ہے کہ جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب علماء کرام، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر بھی کیوں نہیں آئے؟ پھر بھی ان کفار مکہ پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو یہی بات نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ، وہ نیک صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے، تو ان کی بھی برکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہی فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، کہ میں ان لوگوں پر مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان پر بھی عذاب نہیں دوں گا جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں. آج ہم بہت سے گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہم سب گناہوں کی ندیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذریعہ بتا رہا ہے کہ تم استغفار کی کثرت کرو تو تم میرے رحمتوں کے نیچے آ جاؤ. ہم سب گناہ اور نیکی دونوں کرتے ہیں. جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ ہمارے خیال میں ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ جلدی مل جائے. تو ویسے ہی اگر گناہ کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ پہلی قوموں پہ جیسے عذاب اتار دیتا تھا، تو آج اگر اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیتا کہ گناہ کا بھی بدلہ فوراً دے دے تو اللہ کی قسم آج ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. آج ہمارے چہرے بھی خنزیر و بندر جیسے ہوتے. لیکن اس پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ان کی دعاؤں میں ہم گنہگار امتوں کو شامل رکھا اور ہم سب کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو اس لیے آج ان دعاؤں کی برکت ہے کہ آج ہم سکون و سلامتی کے ساتھ ہیں. تو ہم سب جب نیکی کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو اس گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ
علماء کرام فرماتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں کہ تم استغفار کیا کرو. استغفار کی برکت سے 70 مشکلات دور ہو جاتے ہیں. 70 چیزوں کا اس میں ایک طرح کا سلیوشن ہے. تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کیا کرو. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں گزاری تو اس وقت تک وہاں کے لوگوں پر عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ تم اپنی زندگی گزارو، لیکن میں نے جو زندگی تمہیں بتائی ہے اس پر جیو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر گناہ کرتے رہے اور تم نے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لی تو تمہاری توبہ میں قبول کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے نیکی کرتے رہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.